شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی شام ہم بات کر رہے ہیں قوم، ہجوم اور اصلاحی تحریک کے حوالے سے۔ دیکھیے، کسی بھی قوم کے اندر مختلف نظریات کی حامل سوسائٹیز ہوں، ملٹی ایتھنک یا ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہوں، تو یہ اس قوم کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، بشرطے کہ انہیں اپنے اختلافات کے باوجود ایک خوشحال زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ دیکھیے، اختلافات کی بات کریں تو کسی بھی گھر میں بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان اور ماں بیٹی کے درمیان بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کائنات کی دیکھیں کتنی خوبصورت تخلیق ہوئی ہے کہ ہر شے کسی نہ کسی اختلاف کی بنیاد پر اس نظام کو چلائی جا رہی ہے اور چلانے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اگر اختلافات کو ہم نکال باہر کریں تو اس جہان کی خوبصورتی اور قدرتی وسائل میں سب نظام دھرم بھرم ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، آخری بات اور سب سے عام بات، کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے خالی علم کافی نہیں ہے، حکمت کا ہونا بھی لازم ہے۔ اور علم اور حکمت کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار جہل کی ہے کہ اگر اختلافات کی موجودگی کے باوجود علم اور حکمت کے درمیان سے جہل کی دیوار کو نکال دیا جائے تو لوگ لاکھوں اختلافات کے باوجود ایک ملت بن کر ابھر سکتے ہیں، جیسے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کر کے دکھایا ہے، قوم بن کے دکھایا، ایک امت بن کر دکھایا ہمارے سامنے۔ اور اگر یہ جہل کی دیوار قائم رہتی ہے اور لوگ اپنے لسانی اور سیاسی تعصبات کی آڑ لے کر اس جہل کی دیوار کو بلند سے بلند کرتے ہیں تو اچھے بھلے قبیلے یا گروہ یا مضبوط جماعت کو ہجوم میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور ہجوم اور جنگل میں بھٹکی ہوئی بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ جن کی حیات حالات کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ آپ سب ہجوم کو قوم بنانے کے لیے اصلاحی تحریک میں زور و شور سے حصہ لیجیے اور ڈٹ جائیے جہالت کے خلاف۔ میں آپ کے ہم قدم ہوں گا، شانہ بشانہ لڑوں گا، اس بات کے لیے دعا گو رہوں گا۔ میری زندگی کا واحد مقصد تو یہی اصلاحی تحریک ہے۔ سیاسی وابستگی میری جس کے ساتھ ہے وہ تو ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پر قوی یقین ہے کہ میں اس مقصد میں کامیاب بھی ہوں گا۔